IMF نے قرض پروگرام کے تحت پاکستان کو $1 ارب کی قسط جاری کر دی ہے۔ IMF کے اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ نئے قرض پروگرام کا مقصد میکرو اکنامک استحکام کی بحالی کرنا ہے۔ پیش رفت کے باوجود پاکستان کی کمزوریاں اور مسائل بدستور سنگین ہیں۔ ٹیکس بیس میں کمی سے مالیاتی پائیداری، سماجی اور ترقیاتی اخراجات پورا کرنا مشکل ہوگا۔ مناسب اصلاحات نہ ہوئیں تو دنیا کے دیگر ممالک کے مقابلے میں پاکستان کے مزید پیچھے رہنے کا خطرہ ہے۔ آپ کو بتائیں کہ IMF نے قرض پروگرام کے تحت پاکستان کو $1 ارب کی قسط جاری کر دی ہے۔ بات کریں گے، فرحان علی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ فرحان بتائے گا۔ جی بالکل، اعلامیہ جاری ہو گیا ہے۔ پاکستان میں معاشی شرح نمو 2.4% تک پہنچ گئی ہے۔ IMF میں بھی کمی واقع ہوئی ہے۔ پاکستان کو اب بھی کئی بڑے چیلنجز کا سامنا ہے۔ مشکل کاروباری ماحول، کمزور حکمرانی اور محدود ٹیکس بیش بھی شامل ہیں۔ قرض پروگرام کا مقصد میکرو اکنامک استحکام کی بحالی ہے۔ IMF کے مطابق سرکاری اداروں کی اصلاحات، عوامی خدمات کی فراہمی میں بہتری بھی مقصد ہے۔ بنیادی ڈھانچے کی ترقی اور موسمیاتی تبدیلیوں کے اثرات کا مقابلہ کرنے پر توجہ مرکوز کرنا ہے۔ IMF نے اپنے اعلامیے میں کہا ہے کہ اس پروگرام کی کامیابی کے لیے ترقیاتی شراکت داروں کی مسلسل مالی معاونت بہت اہم ہوگی۔ IMF نے مزید کہا کہ پاکستان نے 2023-24 میں اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ کے تحت مسلسل پالیسی پر عمل درآمد کیا ہے۔ IMF نے مزید کہا کہ مہنگائی میں نمایاں کمی ہوئی ہے، جو کہ سنگل ڈیجٹس تک آ گئی ہے۔ مناسب مالیاتی اور مانیٹرنگ پالیسیوں کے سبب کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ قابو میں رکھنے میں مدد بھی ملی ہے۔ اس سے زر مبادلہ کے ذخائر کو دوبارہ سے بہتر بنانے کا موقع ملا ہے۔ افراطی زر میں بھی کمی اندرونی اور بیرونی حالات میں بہتری کی ساتھ ہے۔ IMF کے مطابق اسٹیٹ بینک نے جون سے اب تک پالیسی ریٹ میں 450 بیسس پوائنٹ کی کمی کی ہے۔ جون 2024 میں ایک مضبوط بجٹ پیش کیا گیا۔ بیشتر کے باوجود پاکستان کی کمزوریاں اور مسائل بدستور سنگین ہیں۔ IMF نے مزید کہا کہ مشکل کاروباری ماحول، کمزور حکمرانی اور ریاست کا زیادہ عمل دخل سرمایہ کاری میں رکاوٹ بنتے ہیں۔ IMF نے مزید اپنے اعلامیے میں کہا کہ ٹیکس بیس تنگ ہونے کی وجہ سے مالیاتی پائیداری، سماجی اور ترقیاتی اخراجات پورا کرنا مشکل ہے۔ غربت سے مستقل نجات کے لیے صحت اور تعلیم پر خرچ ناکافی ہے۔ بنیادی ڈھانچے میں ناکافی سرمایہ کاری نے معاشی صلاحیت کو محدود کر دیا ہے۔ IMF نے مزید اپنے اعلامیے میں کہا کہ پاکستان موسمیاتی تبدیلیوں کے اثرات کا شکار بھی ہے۔ IMF کا مناسب اصلاحاتی ایڈجسٹمنٹ پر زور، اصلاحات نہ ہوئی تو پاکستان کے دیگر ممالک کے مقابلے میں مزید پیچھے رہنے کا خطرہ ہے۔ جی، IMF کی جانب سے پہلی قسط جاری کر دی گئی ہے۔ بہت شکریہ آپ کا۔ حالی کرنا ہے۔ پیش رفت کے باوجود پاکستان کی کمزوریاں اور مسائل بدستور سنگین ہیں۔ ٹیکس بیس میں کمی سے مالیاتی پائیداری، سماجی اور ترقیاتی اخراجات پورا کرنا مشکل ہوگا۔ مناسب اصلاحات نہ ہوئیں تو دنیا کے دیگر ممالک کے مقابلے میں پاکستان کے مزید پیچھے رہنے کا خطرہ ہے۔ آپ کو بتائیں کہ IMF نے قرض پروگرام کے تحت پاکستان کو $1 ارب کی قسط جاری کر دی ہے۔ بات کریں گے، فرحان علی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ فرحان بتائے گا۔ جی بالکل، اعلامیہ جاری ہو گیا ہے۔ پاکستان میں معاشی شرح نمو 2.4% تک پہنچ گئی ہے۔ IMF میں بھی کمی واقع ہوئی ہے۔ پاکستان کو اب بھی کئی بڑے چیلنجز کا سامنا ہے۔ مشکل کاروباری ماحول، کمزور حکمرانی اور محدود ٹیکس بیش بھی شامل ہیں۔ قرض پروگرام کا مقصد میکرو اکنامک استحکام کی بحالی ہے۔ IMF کے مطابق سرکاری اداروں کی اصلاحات، عوامی خدمات کی فراہمی میں بہتری بھی مقصد ہے۔ بنیادی ڈھانچے کی ترقی اور موسمیاتی تبدیلیوں کے اثرات کا مقابلہ کرنے پر توجہ مرکوز کرنا ہے۔ IMF نے اپنے اعلامیے میں کہا ہے کہ اس پروگرام کی کامیابی کے لیے ترقیاتی شراکت داروں کی مسلسل مالی معاونت بہت اہم ہوگی۔ IMF نے مزید کہا کہ پاکستان نے 2023-24 میں اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ کے تحت مسلسل پالیسی پر عمل درآمد کیا ہے۔ IMF نے مزید کہا کہ مہنگائی میں نمایاں کمی ہوئی ہے، جو کہ سنگل ڈیجٹس تک آ گئی ہے۔ مناسب مالیاتی اور مانیٹرنگ پالیسیوں کے سبب کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ قابو میں رکھنے میں مدد بھی ملی ہے۔ اس سے زر مبادلہ کے ذخائر کو دوبارہ سے بہتر بنانے کا موقع ملا ہے۔ افراطی زر میں بھی کمی اندرونی اور بیرونی حالات میں بہتری کی ساتھ ہے۔
IMF के मुताबिक स्टेट बैंक ने जून से अब तक पॉलिसी रेट में 450 बेसिस पॉइंट की कमी की है। जून 2024 में एक मजबूत बजट पेश किया गया। बेशतर के बावजूद पाकिस्तान की कमजोरियां और मसाइल बदस्तूर संगीन हैं। IMF ने मजीद कहा कि मुश्किल कारोबारी माहौल, कमजोर हुक्मरानी और रियासत का ज्यादा अमल दखल सरमायाकारी में रुकावट बनते हैं। IMF ने मजीद अपने एलामिया में कहा कि टैक्स बेस तंग होने की वजह से मालियाती पायदारी, समाजी और तरक्याती अखराजात पूरा करना मुश्किल है। वो मुस्तकिल निजात के लिए सेहत और तालीम पर खर्च नाकाफी है। बुनियादी ढांचे में नाकाफी सरमायाकारी ने मुआशी सलाहियत को महदूद कर दिया है। IMF ने मजीद अपने एलामिया में कहा कि पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों के असर का शिकार भी है। IMF का मुनासिब इस्लाहाती एडजस्टमेंट पर जोर, इस्लाहात ना हुई तो पाकिस्तान के दीगर ममालिक के मुकाबले में मजीद पीछे रहने का खतरा है। जी, IMF की जानिब से पहली किस्त जारी कर दी गई है। बहुत शुक्रिया आपका।